بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں کہ قیامت کی خوفناک نشانیاں جن میں سے اکثر پوری ہو چکی ہے۔ یہ واقعہ آپ کو ضرور سننی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہے۔ جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانے بکھر جاتے ہیں۔ قیامت کے بڑی نشانیاں کون سی ہیں؟ ان میں دجال کا خروج۔ دنیا جب سے بنی ہے تب سے قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ نہ تو آیا ہے نہ آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج اور ماجوج ان کے قبیلے کا کسی کو نہیں علم کہ کہا ہے، اور ان کو ذوالقرنین نے اللہ کی مدد سے کہاں قید کیا تھا۔ 3 ایسے بڑے زلزلے جس میں زمین کی 3 مختلف حصے نیز و نابود ہو جائے گی۔ ان میں ایک زلزلہ مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں آئے گا۔ دعا جو پوری روح زمین پر پھیل جائے گا، جسے قرآن میں الدخان کہا گیا ہے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ سب سے بڑی نشانی ہوگی، اور اس کے بعد روایات کے مطابق توبے کا دروازہ بند کر دی جائے گی، کیونکہ یہ ایک بالکل واضح نشانی ہوگی۔ الدابت، پورا نام دابت الارض، ایک جانور جو زمین سے نکلے گا اور ہر انسان کی پیشانی پر نشان لگائے گا۔ ایک آگ جو یمن میں لگے گی اور لوگوں کی ہانکتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی۔ یہ نشانی کسی ترتیب میں نہیں اور کسی ترتیب میں ظاہر ہوں گی، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کچھ احادیث میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا پہلی نشانی کے طور پر آیا ہے، اور کچھ علماء دین دجال کے خروج کو پہلی نشانی کہتی ہے۔ لیکن بہرحال جو چیز روئے زمین میں سب سے پہلے تبدیلی پیدا کرے گی وہ سورج سے مغرب کا طلوع ہونا ہی ہو سکتا ہے۔ پھر دجال ہے، جس کے بارے میں کئی احادیث ہے، جن کا مفہوم ہے کہ دجال 40 روز میں دنیا کا چکر لگائے گا۔ احادیث کے مطابق ان 40 دنوں میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، ایک دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گی۔ دجال ایک آنکھ والا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جس کو پڑھنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے صرف ایمان ہونا ہی کافی ہوگا، اور یہی ایمان پڑھے لکھے یا ان پڑھ یا زبانوں کے اختلاف کو ختم کر دے گا۔ مکہ اور مدینہ کے علاوہ دجال دنیا کے ہر مقام تک جائے گا۔ اس کی ایک جنت ہوگی اور ایک جہنم ہوگی، جبکہ در حقیقت اس کی جہنم جنت اور اس کی جنت جہنم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو آنکھیں بند کر کے اس کی آگ میں کود جانا، وہاں ٹھنڈا پانی ہوگا۔ یہ مفہوم ہے دجال طاقتور ہوگا، ایک انتہائی طاقتور فتنہ، اور تمام لوگ جن کا ایمان کمزور ہوگا اس کی طرف کھینچی جائے گی اور اس کی باتوں کو اڈبیٹ کرے گی، ان پر عمل کریں گی، لیکن وہ سب جھوٹ ہوگا، اور جھوٹ چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو ایک نہ ایک دن کھولتا ضرور ہے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہوگا، اور یہ واقعہ فلسطین میں بابلود کے مقام پر پیش آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز کے وقت دمشق کی ایک مسجد میں نازل ہوں گے۔ ان کے ہاتھ فرشتوں کے
فروپر ہوں گی، نماز کا وقت ہو چکا ہوگا اور مسلمان حضرت مہدی کی امامت میں نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ فخر امتی محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک امتی کی حیثیت سے حضرت مہدی کی امامت میں عام مسلمانوں کے ساتھ نماز ادا کرے گا۔ اس کے بعد کی واقعات میں دجال سے جنگ ہے اور اس کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ کی حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی مسلمہ کو لے کر طور پر روانہ ہوں گے، کیونکہ یاجوج و ماجوج کا خروج ہو چکا ہوگا اور ان سے مقابلہ آسان نہیں۔ وہ تعداد میں اتنے ہوں گے کہ ہر سمت سے حملہ ور ہوں گے، زمین کا سارا پانی پی جائے گی، لوگ ان سے بھاگے گی، اور پھر جب وہ سمجھے گی کہ انہوں نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا تو تیر آسمان کی طرف کر کے چلائے گی، جو جب واپس آئے گا تو خون آلودہ ہوں گی، اور یاجوج ماجوج خیال کریں گی کہ انہوں نے آسمانوں پر بھی سب ختم کر دیا، پھر وہ مسلمانوں کا محاصرہ کریں گے اور وہ محاصرہ بہت سخت ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اللہ سے دعا کرے گی اور اللہ دعا قبول فرما کر یاجوج اور ماجوج پر عذاب بھیجے گی، جو کہ کیڑوں کے شکل میں ان کے جسموں میں داخل ہوگا اور ان کو مار دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان باہر آئے گی، لیکن روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں یاجوج و ماجوج کے لاشیں موجود نہ ہو۔ وہ تعداد میں اتنے ہوں گی کہ ساری زمین ان کی لاشوں سے بھری ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دعا فرمائے گی اور اس بار اللہ تعالیٰ بارش بھیج کر پوری زمین کو صاف فرما دے گی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ کر ختم کر دے گی، اور اسی طرح وہ شرک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر ہوتا رہا ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد خنزیر کا خاتمہ ہوگا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جزیہ بھی ختم کرے گی۔ یہ وہ وقت ہوگا جب ایک بار پھر سے زمین پر عدل قائم ہو رہا ہوگا کہ جزیہ کا خاتمہ ایک طرح سے اسلامی لشکر کشی کے ان 3 شرائط میں سے ایک کی کمی کی طرف بھی اشارہ ہے، جو ابھی یہ ہے: نمبر 1، اسلام قبول کر لو تو ہمارے بھائی ہو۔ نمبر 2، جزیہ دے دو تو لشکر کشی نہیں کی جائے گی۔ نمبر 3، پہلی 2 شرط قبول نہیں تو ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں سے جزیہ والے شرط ختم کر دے گی، اور مشرکین کے پاس صرف 2 ہی راستے ہوں گے، یا اسلام یا جنگ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ آخری فتح دے گی، اور اس کے بعد روئے زمین پر امن پھیل جائے گا۔ اسی دور میں اسلام کے علاوہ تمام دیگر مذاہب کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف اسلام باقی رہے گا۔ مسلم کی 2 احادیث ہیں، ایک میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 برس رہے گی، اور ایک میں ہے کہ 7 برس تک زمین پر رہے گی۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ 40 برس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمین پر مکمل زندگی کا وقت ہے، جس میں سے
سے 33 برس وہ گزر چکے ہیں اور باقی 7 برس قیامت سے قبل گزرے گی۔ اس کے بعد ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھے گی۔ اس کے بعد شام ملک سے ایک ایسی ہوا چلے گی جو ہر ایمان والے کی جان نکالتی جائے گی۔ کسی کے دل میں ایک ذرہ بھی ایمان کا ہوا ہو تو اس کی موت ہو جائے گی۔ اس کے بعد مشرکین اور کافرین باقی ہوں گے اور قیامت انہی پر قائم ہوگی۔ قیامت کی چوتھی، ثانوی اور چھٹی نشانیاں یہ ہے: 3 بڑے زلزلے جو زمین کی 3 مختلف حصوں میں آئے گی، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں، اور ان کی شدت ایسی ہوگی کہ زمین کا وہ حصہ بالکل مٹ جائے گا۔ یوں سمجھے کہ ایسا زلزلہ ہوگا کہ مغربی امریکہ صفحہ ہستی سے بالکل مٹ جائے۔ 7ویں نشانی دعا الدخان قرآن میں ہے۔ آپ اس دن کے منظر جب کہ آسمان ظاہر دعا لائے گا جو لوگوں کو گھیر لے گا۔ یہ دردناک عذاب ہے، ماننے والوں کے لیے یہ ایک نشانی ہوگی اور نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب۔ 8ویں نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ یہ ایک بہت لمبی رات ہوگی۔ متقی اور پرہیزگار رات کو تہجد کے لیے جائے گی، نوافل ادا کرے گی اور سو جائے گی، پھر جاگے گی، پھر نفل پڑھیں گی اور پھر سو جائے گی، لیکن دن طلوع نہیں ہوگا۔ پھر سے سو کر اٹھے گی، نفل پڑھے گی اور سوچے گی کہ فجر کا وقت ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تب وہ سمجھے گی کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ پھر سورج طلوع ہوگا، لیکن سب کچھ تبدیل ہوگا، کیونکہ مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا۔ توبے کے دروازہ بند کر دی جائے گی۔ ایک واضح نشانی پوری آب و آفتاب سے چمک رہی ہوگی۔ لوگ توبہ کرنا چاہیں گے، لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ 9ویں نشانی الدابت، ایک ایسا جانور ہوگا جو مومن اور کافرین کو الگ الگ نشانی لگائے گا، لوگوں سے بات کرے گا۔ اس کی ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور ایک ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ایک مومن کے چہرے پر نشان لگائے گا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر سے ایک کافر کے چہرے پر احادیث میں ہے کہ لوگ ساتھ کھائے گی اور ایک دوسرے کو کویا مومن یا کافر کہلا کر بلائے گی۔ 10ویں نشانی ایک زبردست آگ جو یمن سے لگے گی اور لوگوں کے ہانکتی ہوئی محشر کی طرف لے جائیں گی۔ لوگ آگے ہوں گی اور آگ پیچھے ہو، جو پیچھے رہ جائے گا وہ جل جائے گا۔ یمن میں کئی آتش فشاں کے دہانے موجود ہیں۔ قیاس یہی ہے کہ یہ آگ یہی سے نکلے گی۔ میدان حشر کے بارے میں اختلاف ہے۔ عرفات کے میدان کو کبھی کہا جاتا ہے، جبکہ شام، اردن، لبنان اور فلسطین کی مقامات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یہی بیت المقدس بھی ہے اور کئی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کی یعنی بیت المقدس اور فلسطین کی تعریف فرمائی ہے۔ مسلمانی عالم یہی پر مسلسل مصروفی جہاد ہے۔ تمام بڑی جنگیں یہی پر ہوئی ہے اور یہ دنیا کا واحد